السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے اس چینل ایس کے ایڈیو ویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے، امتحان کی تیاری میں جٹے ہوئے ہوں گے، محنت میں لگے ہوئے ہوں گے، پوری کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ بہتر سے بہتر نمبر حاصل کر سکیں۔ آپ کی اسی تیاری کو آسان بنانے کے لیے ہم ویڈیوز کنٹینیو لے کر آ رہے ہیں، تاکہ آپ ویڈیو دیکھیں، ان کو سمجھیں اور اپنی تیاری کو مکمل بنائیں، بہتر بنائیں۔ باتوں کا سلسلہ بالکل ختم کرتے ہوئے سیدھے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ بس امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آنے پر آپ اسے لائک ضرور کر دیں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 16، پہاڑ اور گلہری۔ علامہ اقبال کی بہت شاندار اور بہت معروف نظم ہے یہ اس پیٹرن میں لکھی گئی ہے جیسے کوئی ڈرامہ ہے، جیسے کوئی سمواد ہے، کوئی وارتالاپ ہے، دو لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس پیٹرن میں، اس فارم میں اس نظم کو لکھا گیا ہے۔ اگر اس نظم میں کچھ بات ہوتی کہ ہر شعر کا مصرع الگ ہوتا، جیسے غزل ہوتی ہے، غزل کے اشعار کی تشریح بتانا ضروری ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو کچھ مصرعے دے دیے جائیں گے امتحان میں، ٹھیک ہے، اور آپ سے 2 یا 4 مصرعے دے کر آپ سے پوچھ لیا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح بیان کیجئے، میں سیاق کسی باغ کے۔ تو آپ کو لکھنا ہے کہ مندرجہ بالا اشعار یا مندرجہ ذیل اشعار ہمارے سبق کی نصاب کی نظم سے لیا گیا ہے۔ نصاب کی نظم ایک پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ اس کے بعد آپ تشریح لکھ دیں گے۔ تشریح ایسی نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ یہاں پر واپس واضح کروں۔ آپ چیپٹر والا ویڈیو دیکھیں گے تو میں نے ہر ایک جملے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ وہاں سے جا کر سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر آخر ہر جملے میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو صرف نظم پڑھ کر بتا دیتا ہوں اور ڈائریکٹلی سوال جواب کی جانب چلے گی۔ نظم کچھ اس طرح ہے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ شعور، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ بڑھا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ نہیں برا کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ قدرت کا کارخانہ یعنی دنیا، خدا کا یہ جو کارخانہ ہے، یہ دنیا ہے جہاں پر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، تو یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ حکمت رکھی ہے۔ یوں ہی کوئی چیز چھوٹی ہے تو نری نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اور کوئی چیز بہت بڑی ہے تو وہ اس کی بیکاری نہیں بلکہ اس کی خوبی ہے۔ ہر چیز کا اپنا کام ہے، ہر چیز کا اپنا وجود ہے، اور اسی طرح دنیا کا نظام چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ وسعت دی ہے، تو اس پر تکبر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں۔ آپ کو یہی میسج، یہی سندیش، یہی بات آپ کو، یہی سیکھ آپ کو اس نظم کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی علامہ اقبال نے کوشش کی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی لفظ اس میں تھا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہو،
تو اس کی تشریح کی جائے۔ اگر امتحان میں آپ کو 2 لائن 2 مصرے دے دیے جائیں گے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، 2 مصرے دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ اس کی تشریح کیجیے، تو نہیں کر پاؤ گے، بڑے ایزیلی کر لو گے۔ کہ مندرجہ والا اشعار نصاب کی نظم ایک پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر حضرت علامہ اقبال ہیں۔ ٹھیک ہے، سر علامہ اقبال اس کے شاعر ہیں۔ اس کے بعد آپ تشریح کر سکتے ہیں کہ شاعر اس میں کہنا چاہتا ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے، کوئی چیز بری نہیں ہے، کوئی چیز نیری بے فضول نہیں بنائی گئی ہے، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، اس دنیا کے کارخانے میں، اس دنیا کے نظام میں کوئی چیز بری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے۔ آپ آسانی سے اس کی تشریح کر پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ویسے نظم غزل وغیرہ سے سوالات کم ہی کیے جاتے ہیں، زیادہ تر تشریح کے سوالات ہی آپ کو دیے جاتے ہیں۔ پھر بھی کچھ سوال جو امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، آئیے ایک بار ان کی طرف تبصرہ کر لیا جائے، ایک بار ان کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ سوالات و جوابات۔ سوال دیکھیے، پہاڑ نے گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہا؟ جواب، پہاڑ کے نظریے سے گلہری ایک ذرا سی چیز ہے، پھر بھی اس کو بہت غرور ہے، ساتھ ہی نہ اس کے پاس عقل ہے نہ شعور، پھر بھی خود کو بہت بڑا سمجھتی ہے۔ یہ بات کون کہتا ہے؟ یہ بات پہاڑ گلہری سے کہتا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ جواب، گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر پہاڑ کو منہ سنبھالنے کے لیے کہا، اور کہا کہ ان کچی باتوں کو دل سے نکالے۔ اس نے کہا کہ میں اگر تمہاری طرح بڑی نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ خدا کے کارخانے میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، اس نے سب کو الگ الگ کام کے لیے بنایا ہے، کوئی بھی چیز بیکار بے فضول ضائع نہیں بنائی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا؟ اپنی تعریف میں کیا کہا؟ جواب دیکھیے، پہاڑ نے اپنی بڑائی کرتے ہوئے گلہری کو نیچا دکھایا اور کہا کہ پہاڑ کی آن بان کے آگے زمین بھی پست ہے، تو اس کے آگے ایک گلہری کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، کیا بساط ہے، یہ بڑائی میں وہ کہتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں؟ اتنا بڑا پہاڑ ہے اور گلہری جیسا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتا، کون سا کام ہے؟ جواب دیکھیے، گلہری درخت پر چڑھ سکتی ہے، چھالیاں توڑ سکتی ہے، لیکن پہاڑ یہ سب نہیں کر سکتا۔ نہ تو پہاڑ چھالیاں توڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑ درخت پر یعنی پیڑ پر چڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ کام، الگ الگ چیز، الگ الگ وجود کے حساب سے انسان کو، اس قدرت کی ہر شے کو بنایا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ جواب، دنیا کی ہر چیز سے خدا کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں، دنیا میں خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بری نہیں ہے، ہر چیز سے خدا کی حکمت ٹپکتی ہے، نظر آتی ہے۔ اس طرح آپ کا یہ سبق ہوتا ہے مکمل، اور سبق کے سوال جواب ہوتے ہیں پورے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ پسند آئے، زیادہ ہی آپ کا چینل پسند ہو تو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، میں بالکل منع نہیں کروں گا۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک شاندار کانٹینٹ اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔